لا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ ارے تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جاں، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ اور عزیزہ یاد کر جس دن کہ اسرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ تو غور کر، آج اپنے معمولاتی زندگی پہ غور کر کہ تیرے اعمال کیسے ہیں، تیرے اعمال کیسے غور کر۔ ارے تیری اتنی عمر گزر چکی ہے، رب نے نماز کا حکم دیا ہے، کیا میں نمازی ہوں؟ غور کر۔ ارے تیرے گھر میں تیرے والدین ہیں، اور والدین کا تو یہ حکم ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو، وبالوالدین احسانا۔ لیکن تو غور کر کے تیرے والدین کے ساتھ رویہ کیا ہے، تیرے گھر والوں کے ساتھ انداز کیا ہے۔ آج تو غور کر، ارے آقا کریم علیہ السلام نے گانوں باجوں سننے سے منع فرمایا ہے، لیکن آج تو غور کر اے مسلمان کہ تیرا انداز زندگی کیا ہے۔ کیا تو گانے باجے تو نہیں سنتا؟ ارے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے، لیکن آج تو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ کہ تیرا مسلمانوں کے ساتھ انداز کیا ہے۔ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہے رسالت یا رسول اللہ۔ گناہ کر کر کے سخت پتھر سے، گناہ کر کر کے غور ہو گیا دل سخت پتھر۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کی طرف جانے لگا ہے، اور جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کی ہی کرتوت۔ قسمت پہ شکوا ہے نا زمانے پہ گلا ہے۔ اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، موت قریب ہے، لیکن تو نے تیاری کیا کی ہے؟ ارے تیری موت قریب ہے، ارے تو نے قبر میں جانا ہے، تیری قبر تیار ہے، لیکن تو نے تیاری کیا کی ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ جو ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ عذاب قبر میں گرفتار ہوگا، وہ جہنم کے عذاب کا حقدار ہوگا؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ لیکن بات یہ ہے، ان ساری چیزوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ اگر قرآن پڑھیں تو ہمیں زندگی گزارنے کا پتہ چلے، اگر قرآن پڑھے تو ہمیں پتہ چلے کہ رب کیا فرماتا ہے، اگر قرآن پڑھے تو کاروبار کرنے کا پتہ چلے۔ ہم مسلمانوں کو لوٹ مار نہ کریں، کیوں؟ کیونکہ رب قرآن میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۔ یہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے۔ بات یہ ہے ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھیں پتہ چلے رب کیا فرماتا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، خرابی ہے کم تولنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وہ کہ جب اوروں سے لیتے ہیں پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ان کو دیتے ہیں اس میں سے کم کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، میرا رب فرماتا ہے کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک عظمت والے دن کے لیے۔ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ارے جس دن تمام لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ آج ہم قرآن نہیں پڑھتے، اگر قرآن پڑھیں پتہ چلے رب فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اگر قرآن پڑھیں پتہ چلے رب فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے ان کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب بیان کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے ان کی بدی کرتے ہیں۔ اگر قرآن پڑھیں پتہ چلے رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر قرآن پڑھیں تو ہمیں اپنے مصطفیٰ کی شان کا پتہ چلے، ہمیں آقا کی شان کا پتہ چلے۔ آقا کے غلاموں، یہ غلامی بڑی مستند ہے کہ میرے سر پہ ہے تاج بلالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسی شان عطا فرمائی، لیکن بات یہ ہے
ہم قرآن نہیں پڑھتے. اگر قرآن پڑھے تو پتا چلے رب قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اگر قرآن پڑھے مصطفیٰ کی شان کا پتا چلے رب قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر قرآن پڑھے مصطفیٰ کی شان کا پتا چلے رب قرآن میں فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اگر قرآن پڑھے پتا چلے رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لیکن بات یہ ہے ہم قرآن نہیں پڑھتے. اگر قرآن پڑھیں پتا چلے رب فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اگر قرآن پڑھیں پتا چلے رب فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد. اے محبوب تیرے شہر مکہ کی قسم. اگر قرآن پڑھیں مصطفیٰ کے مقام کا پتا چلے ارے رب قرآن میں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ. اے محبوب تیرے چہرے کی قسم وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اے سونیا تیری زلفاں دی قسم والتین. اے محبوب جو تو کھاتا ہے مجھے اس کی قسم والزیتون. اے سونیا جو تو زلفاں تے تیل لگانے مینوں ان دی قسم. رب قرآن میں مصطفیٰ کا ذکر کیسے بیان کرتا ہے؟ رب فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے سونیا ہم نے آپ کو الکوثر کا مالک بنا دیا. بات یہ ہم قرآن نہیں پڑھتے. اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں نیت کر لیں آج جو یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ہم قرآن کی تلاوت کیا کریں گے انشاءاللہ. آج کے بعد انشاءاللہ زندگی جو ہے یہ آقا کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ. نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ عز و جل. والدین کا ادب و احترام بھی کریں گے, گالی گلوچ بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ عز و جل مسلمانوں کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پیش آئیں گے.